جا کے بالکل ٹارگٹ کر کے آپ کے ممبرز کو مارتے ہیں, آپ کے ان کے بچوں کو مارتے ہیں, اس کے گھروں پہ حملہ ہوتا ہے, جس طرح ارنائی میں ہو رہا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ حالات کب تک ہے. میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا, میں اپنے بچوں کو محفوظ نہیں سمجھتا ہوں. کوئی سمجھتا ہے اس ملک میں مجھے بتا دے کوئی پروٹیکشن ہے, لائف پروٹیکشن جس کو کہتے ہیں کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یہاں کے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے آپ قدم اٹھاتے ہو کہ جی میں کتنے پانی میں اور کتنا اوپر ہوں. اس ملک کے ہم باشندے, ہم اس ملک کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, بلوچستان کو. لیکن اگر بلوچستان میں کہیں بھی جہاں بھی کاروبار ہوتے ہیں پشتون بیلٹ میں, چاہے وہ مائنز اینڈ منرلز کی صورت میں ہو, چاہے وہ بارڈر کی صورت میں ہو, کبھی چمن بارڈر پہ مشکلات پیدا کیے جاتے ہیں, کبھی ہرنائی میں مشکلات پیدا کیے جاتے ہیں, کبھی جوب میں مشکلات پیدا کیے جاتے ہیں. یہ دہشت گردی آتی کہاں سے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو دہشت گرد یہاں پہ ہمارے لوگوں کو اس طرح زندہ قتل بھی کرتے ہیں, شہید بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے؟ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے, یا عوام کی ذمہ داری ہے, یا اس اداروں کی ذمہ داری, جہاں پہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے, جہاں پہ لیویز بیٹھی ہوئی ہے, جہاں پہ ایف سی بیٹھی ہوئی ہے. ان سے تو پوچھ دو کہ آپ نے یہ چیک پوسٹ کس لیے لگائے ہوئے. ان کی تو انکوائری ہونی چاہیے کہ جی خالق داد اگر شہید ہوتا ہے, وہاں پہ اگر ٹرک جلائے جاتے ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے. یا ہمیں بتایا جائے کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے, یا وہاں پہ ارنائی کے عوام کو بتایا جائے کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ ان کو کنٹرول. یا پھر وہاں اداروں سے پوچھا جائے کہ جی آپ کیا کر رہے ہو, آپ نے کبھی کسی دہشت گرد کو پکڑا ہے, یا آپ ویسے ہی ٹیکس لیتے ہو؟ آپ ٹیکس کس بنیاد پہ لیتے ہو؟ اسٹیٹ میں جب ایک سسٹم چلتا ہے, ایک پالیسی چلتی ہے, تو اس پالیسی کے تحت وہ سارا سسٹم اسی کا کام ہوتا ہے جو ٹیکس لیتے ہیں, جو عوام کے خون کو چوستے ہیں, اور پھر اس پہ کوئی سوال جواب نہیں ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جوب میں ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو ہمارے بھائی ہے, چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی, لیکن جب عوام ہوتا ہے تو عوام کا سوال جواب تو انہیں سے کیا جاتا ہے, وہ بھی ہمارے بھائی. پھر ہم یہ ملک میں جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں, آپ دشمنیاں پیدا کرتے ہو. میں آپ کو کہتا ہوں ورڈ میں جو ہو رہا ہے, ورڈ میں جو ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا؟ 30 سال پہلے ہمارے اپنے ضلع میں ایک ایسی دشمنی ہمارے اپنے بھائیوں کے درمیان, ہمارے ایک قوم کے درمیان, آج تک وہ آگ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ پرسوں بھی ہمارے علاقے میں ایک جھگڑا ہوا, 3 جوان اس میں شہید ہوئے, آج تک وہ جل رہا ہے. جنگل میں جب آگ لگتی ہے وہ پھر نہیں دیکھتی کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہگار ہے. وہ کم پشتوں میں کہتے ہیں بغیر دسوزی ٹول, اس میں وہ چناؤ دے ٹول سوزی. آج ہمارے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ ہم جا نہیں سکتے ہیں. تو پھر یہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, کبھی سیکٹرین بنیاد پہ, کہ فرقہ وارانہ بنیاد پہ جو ہے یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کس بنیاد پہ کہتے ہیں وہ ملک انوالو ہے, کبھی کہتے ہیں وہ دوسرا ملک انوالو ہے. میں کس کا نام لوں؟ بھائی پشتونوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ کتنے لوگ ہم نے شہید ہیں. ہمارے پارٹی نے, اس کے باپ نے, اس کے بھائی نے, اس کے کزن نے, میرے باپ نے, ہمارے یہ کارکن جو یہاں بلوچستان میں شہید ہوئے, میں دعوے سے کہتا ہوں کس پارٹی نے دیے, لیکن آج تک اس کی کوئی ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ آج ان کو کسی تختدار پہ لٹکایا گیا. میں تو کہتا ہوں جب سزا جزا ہوگی تو تب یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہے, لیکن جب تک آپ کی پالیسی, آپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی ہم جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس ملک میں, تب تک وہ بلا تفریق ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا گڈ اور بیڈ اور یہ فلانا اور یہ فلانا ہوگا. یہ آپ انصاف کی بنیاد پہ کرو گے, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے پختونخوا ہو, چاہے بلوچستان ہو. اس بنیاد پہ جب آپ قدم اٹھائیں گے اس ملک کو ہم مضبوط دیکھ سکتے ہیں. ورنہ یہ ہم روز بروز یہ جلتا رہے گا. آج کسی نام پہ دہشت گردی, کل کسی نام پہ دہشت گردی, قوم پرستی کے نام پہ, کل نیشنلزم کے نام پہ, انتہا پسندی کے نام پہ, یہ چلتا رہے گا اور اس میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا. میں دعوے سے یہ آج نوٹ کر لے اس اسمبلی کے فلور سے, میں آپ کو چیئرمین صاحب کہتا ہوں دعوے سے, اگر آج بھی ہم ان سے سنجیدگی سے عوام بھی بیٹھ جائیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیاں بھی بیٹھ جائیں, اس میں گورنمنٹ بھی بیٹھ جائے, سنجیدگی سے اس پہ غور کرے کہ جی بلوچستان میں کیوں ہو رہا ہے. کوئی انویسٹر یہاں پہ نہیں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا جب ویزا ایشو ہوتا ہے کسی انویسٹر کو باہر کے ملک کو, کہ ایک بندے کو کہ جی یا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, اس میں بلوچستان کے لیے ویزا نہیں ہوتا ہے. پاکستان کے ویزا میں بلوچستان کو نکال دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ حالات خراب ہیں. میں کیسے کہہ سکوں کہ جی بڑے جو کمپنیاں آپ کے پی پی ایل جب اس میں انوالو ہوتا ہے وہاں پہ حالات ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ کماتا ہے فیڈرل وہاں پہ حالات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے غریب عوام جہاں پہ ارنائی کے لوگ کوئلے سے کچھ کماتے ہیں, یہاں پہ جو ہے چمالنگ ہے, یہاں پہ اگر جوب میں ہے, یہاں پہ کرومائٹ ہے, تو وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ٹیکس بھی لیتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو شہید بھی کیا جاتا ہے. میں ہرنائی کے بارے میں اتنا کہہ دوں جناب چیئرمین صاحب کہ میں خود خالق داد شہید کے جنازے میں گیا تھا, پھر ہم اس کو دفناتے ہیں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے زیارت کے جو ہے شہداء ہیں اس کے لیے ہم لوگ گئے تھے, دھرنے ہماری پارٹی نے ختم کی, ہم اس پہ جاتے ہیں.
टीचरों के पास हम जाते हैं, डॉक्टरों के पास हम जाते हैं, सब हम करते हैं, तो कोई हमें सुन भी तो ले कि जब हम आपको तजावीज़ देते हैं, उस तजावीज़ को आप किस बुनियाद पे अपनाते हो? जब हरनाई में हुआ तो हमने जाके लाश हमारी शहीद को हमने दफनाया, 3 दिन तक वहाँ पे पड़े रहे, फिर भी हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट की, उसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ, सब जिम्मेदार है। असेंबली में बैठे हुए हर मेंबर ये कह सकता है कि जी हम इधर से वॉकआउट कर ले, इस असेंबली को फिर नहीं चलाएं। जब तक हमारे शहीदों को मुआवजा नहीं मिलता है, जब तक हमारे ट्रकों को मुआवजा नहीं मिलता है, जब तक उनके जख्मों पे हम मरहम नहीं लगा सकते, तो तब तक हम इसके लिए क्या बैठे हो? हम सिर्फ ये जज्बाती बातें करते रहेंगे? इस तकरीरों से हम कब तक इसको इन लोगों को तसलियां देते रहेंगे? भाई आप आ जाएं, बैठ जाएं। मैं दिल से कहता हूं, हमारी पार्टी कहती है हम वफादार हैं इस मुल्क के, इस पे गदार कोई नहीं है, लेकिन साइल वसाइल की बात जब हम करते हैं कि हकूक की बात हो तो हमें क्यों गदार कहा जाता है? हम न मुल्क को तोड़ते हैं, हम न गदारी करते हैं, हम दिल से कहते हैं, लेकिन जिन्होंने गदारी की उन लोगों के पीछे तो जाओ, उनसे तो हिसाब ले लो। जो इस मुल्क को तोड़ने की बात की, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनसे तो बात करो। हम तो यहीं बैठे हैं, यहीं शहीद हो रहे हैं, यहीं दफनाए, हमें दफनाए दिया जाता है। कोई भी ये कह दे, सच कहता हूं आपको, लेकिन वो लोग जो सर्टिफिकेट देते हैं उनसे पूछते हैं कि आओ हमारे साथ बैठ जाओ, कि कौन वफादार है और कौन बेवफा है, और किसने इस मुल्क को तोड़ा है और किसने इस मुल्क को बनाया। हम मुल्क बनाने वाले हैं, हम कौम बनाने वाले हैं। हमने शोदा इसलिए दी कि हम इसके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, हमने अपने बच्चों के सर पे टोपी रखने की बात करते हैं, हम उसके तालीमी सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं, हम जहालत को ख़त्म करने की बात करते हैं। आज हमें जाहिल कहा जाता है इस बुनियाद पे कि दहशत गर्दी है। जी जाओ, पश्तूनों में दहशत गर्दी है, पश्तून तो दहशत गर्द, किधर दहशत गर्द? एक गैरतमंद कौम है, इन्होंने 400-500 साल इनकी तारीख है, ये अंग्रेजों से लड़ा है, ये मुगलों से लड़ा है, ये दुनिया के हर उस जालिम के साथ लड़ा है जिन्होंने यहाँ पे कब्जे किए हैं। अफगान वही कौम है जिन्होंने किसी को आज तक अपनी गुलामी तस्लीम नहीं करने दी। यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे रूस है, कोई नेटो भी आए, सबको भगा के यहाँ से लेके गए। लेकिन इतनी मैं आपको कह दूं कि इस बुनियाद पे आ जाए, मैं भी आज स्टेज से कहता हूँ, हम सोचते हैं कि मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, असगर खान का क्या बनेगा, ज़ेरे का क्या बनेगा, ये जो सारे बैठे हुए इनका क्या बनेगा। हकीकत में कहता हूँ, कोई अपने आप को महफूज समझता है? कोई अपने बच्चों को महफूज समझता है? तो क्यों, तो आ जाए। सिर्फ हरनाई तो नहीं है, मैं सिर्फ चलो हरनाई को तो आज हमने दे दी, कल फिर आएंगे, फिर ट्रक जलेंगे, खालिकदाद को हम मुआवजा भी दे देंगे, मुलाजमत भी देंगे, लेकिन एज ए होल यहाँ पे चाहे वो पश्तून बेल्ट हो, चाहे वो बलोच बेल्ट हो, कहीं भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, हमने हमेशा उसकी मुखालफत की। हम यही कहते हैं कि आए इस मुल्क को बनाने के लिए किरदार अदा करो, हर कौम को तहफ़्फ़ुज़ दे दो, हर कौमों को बराबरी की बुनियाद पर तकसीम दे दो, हर एक में इसमें फ़र्क ना करो, इसकी ज़बानों के दरमियान फ़र्क ना करो, इसकी सकाफ़त में, इसकी तहज़ीब पे फ़र्क ना करो, बैठ के एक प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा कर लें। बादशाह खान के फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद के पे जो है फ़लसफ़े पे उसको जो है फॉलो कर लो, तब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अमन आ सकता है या नहीं आ सकता है। इन कुछ बातों के साथ मैं सिर्फ इतना कहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से कि हरनाई के हमारे जितने भी शोधा हुए, जितने भी उनके ट्रक जले, उसको मुआवजा देना चाहिए। और मेरे पास भी उनके जो तजावीज़ आए हुए, हम बिल्कुल सर आंखों पे उनके मानते हैं और उनके साथ खड़े होंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी पूरी पार्टी और मेरे ख्याल से पूरा पार्लियामेंट उनके साथ होगा। हम यही कहते हैं कि जो में हो रहा है, जिधर भी हो रहा है, सबके साथ उनके एक ही सलूक होना चाहिए। बड़ी शुक्रिया बोलिए आपसे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मेंबरान का जो तहरीक अल्तवा मैंने पेश की थी हरनाई और तानासर के हवाले से, उन पे यकीनन आज बहुत से रासिल बहस हुई।